ہارون رشید وہ خلیفہ ہے جن کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ مشہور داستان الف لیلہ کے خلیفہ، مصنف ٹینسن کے نیک دل ہارون الرشید۔ لیکن ہم ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہمارے خیال میں ہم جانتے ہیں کہ ان کا دور خلافت کا سنہرا دور تھا۔ ہارون الرشید کی تخت نشینی پر ان کی سلطنت وسطی ایشیا سے لیبیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے دور کے بارے میں ٹینسن نے لکھا ہے، ایک اچھا وقت، ایک اچھی جگہ، کیونکہ نیک ہارون الرشید کے عروج کا زمانہ تھا۔ لیکن وہ دور کتنا اچھا تھا؟ اس دور کے سنہرے ہونے کا تصور بہت بعد میں پیدا ہوا، اور یہ شاید خلافت کے انتہائی الجھی ہوئی 600 سالہ تاریخ کو ایک نقطے پر مرکوز کرنے کا طریقہ ہے۔ ان 600 برسوں میں سن 786 سے سن 809 تک ہارون الرشید کا دور خلافت 20 برسوں سے کچھ زیادہ ہے۔ حقیقت یہ ہے، ہارون الرشید کے بارے میں امکانیوں سے جو جانتے ہیں وہ اس سے مختلف ہے، جو قرون وسطیٰ کی تاریخ کی کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور شاید جدید دور کے آثار قدیمہ کی دریافتیں ہمیں کچھ مزید نیا بتائیں۔ قرون وسطیٰ کے دستاویز پڑھیں تو ہارون الرشید اپنی زیادہ تر بالغ زندگی میں ایک کمزور انسان نظر آتے ہیں، جن کے ہاتھوں سے خلافت جاتے جاتے بچی تھی، جو اپنی والدہ اور اہلیہ زبیدہ کے زیر اثر تھے، اور جن کی حکومت کا زیادہ تر انتظام بیوروکریسی چلا رہی تھی، جو بار میکد خاندان کے زیر اثر تھی۔ اپنے دور حکومت کے آخری حصے میں انہوں نے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اور بار میکد خاندان پر میکان کو جیل میں پھینک دیا اور اپنے پسندیدہ جعفر کو قتل کر دیا، لیکن وہ مستقبل کی اچھی منصوبہ بندی نہیں کر سکے۔ وراثت کے باقاعدہ نظام کی عدم موجودگی میں انہوں نے خلافت کا عہدہ اپنے اور زبیدہ کے بیٹے امین کو اور آدھی سلطنت امین کے سوتیلے بھائی مامون کو دینے کا وعدہ کیا، جو ایک لونڈی کے بیٹے تھے۔ ان کی موت کے بعد دونوں بھائیوں میں جنگ چھڑ گئی اور بغداد کنڈر کا نقشہ پیش کرنے لگا۔ مامون نے امین کو مروا کر تخت پر قبضہ کر لیا اور آئندہ کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ ان واقعات کی روشنی میں تاریخ کے کردار ہارون الرشید کی سیاسی میراث کو شاندار نہیں کہا جا سکتا، اور اگر ان کا دور سنہرا تھا تو بہت مختصر تھا۔ ان کا اپنی عمر کے 40 کی دہائی میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن داستان الف لیلہ کا ابدی کردار ہارون الرشید ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہارون الرشید کی موت کے کچھ عرصے بعد منظر عام پہ آیا تھا، اور یہی وہ ہارون ہے جو ہماری یادوں میں زندہ ہے۔ وہ دانشوروں اور شعراء کے سرپرست ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ ایک رومانوی ہیرو ہیں، ایک نرم دل اور خوبصورتی کے دلدادہ انسان، خاص طور پر ایسی خوبصورت لونڈیوں کے جو ہوشیار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں اور جنہیں موسیقی اور شاعری پر دسترس حاصل تھی۔ وہ پیار کرنے والے شوہر ہیں، ان کی بیوی بھی ان سے پیار کرتی ہے۔ زبیدہ نے جو ذہین، سخی اور نیک عورت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں صاحب حیثیت تھی، ہر اچھے برے وقت میں ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے بڑے بڑے فلاحی کام کیے، خاص طور پر مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایسے پروجیکٹس بنوائے جنہیں اپنی انفرادی حیثیت میں اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہارون الرشید آج بھی زندہ ہیں، اور صرف کہانیوں میں نہیں بلکہ طویل عرصے سے عرب ٹی وی چینلوں پر نشر ہونے والے ڈراموں میں بھی، جو یوٹیوب پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہم تاریخ کے ہارون الرشید سے کہانیوں کے ہارون الرشید تک کیسے پہنچے، اور کیا وہ ایک ہی انسان ہیں؟ تواریخ متفق ہیں کہ ہارون الرشید میمز وائے تھے۔ ان کی والدہ خیزران غلام کنیز تھی، جن سے ان کے والد خلیفہ المہدی نے ایک بھرپور شخصیت کے مالک تھے، انتہائی غیر روایتی عمل میں اپنے آزاد کر کے شادی کر لی تھی۔ اس رومانوی آغاز کے بعد حالات خرابی کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ المہدی کا کم عمری میں ہی انتقال ہو گیا۔ ان کے خیزران سے 2 بیٹے تھے جنہیں باری باری خلیفہ بننا تھا۔ ان کے نام پیغمبروں حضرت عیسیٰ اور حضرت ہارون پر رکھے گئے تھے، جو کہ اچھا شگن ہونا چاہیے تھا، لیکن ان دونوں نے ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کی۔ موسیٰ کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، وہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد خلافت اس بچے کو ملے، اور انہوں نے ہارون کے ساتھ ولی عہد کا سلوک کرنے کے بجائے انہیں ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ ہارون کی زندگی خطرے میں تھی۔ اس موقع پر خیزران آگے بڑھی اور معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔
وہ خلیفہ المہدی کی زندگی میں بھی با اختیار رہی تھیں، لیکن موسیٰ نے ان کی بھی توہین کی اور انہیں خواتین کے معاملات سے نمٹنے اور ریاست کے معاملہ سے دور رکھنے کے لیے کہا۔ یہ ذاتی لڑائی نہیں تھی، بلکہ ان مفادات کا ٹکراؤ تھا جو المہدی کے دنوں میں سر اٹھا چکے تھے۔ خیزران اور بارمیکد خاندان نے مل کر موسیٰ کو تخت سے اتار کر ہارون کو خلیفہ بنانے کے لیے سازش شروع کر دی۔ موسیٰ کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ کچھ حوالے خیزران پر ان کو زہر دینے کا الزام لگاتے ہیں۔ ایک حوالے کے مطابق خیزران نے ایک کنیز کے ذریعے موسیٰ کے منہ پر تکیہ رکھ کر ہلاک کروا دیا تھا، لیکن ان کے مقابلے میں ایک غیر دلچسپ روایت کے مطابق موسیٰ کا انتقال پیٹ کے السر کی وجہ سے ہوا تھا۔ موسیٰ کی ہلاکت سے ہارون کے بجائے دراصل بارمیکد خاندان کا دور شروع ہوا۔ بارمیکد اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے آباء و اجداد کا تعلق ایران سے تھا۔ یہ خاندان ماضی میں وسطی ایشیا میں بدھ مت کی ایک بڑی عبادت گاہ کا نسل در نسل نگران ضرور رہا تھا، لیکن اب وہ لوگ مقامی رنگ میں ڈھل چکے تھے اور عربی زبان بولنے والے مسلمان تھے۔ خلافت کے حکومتی ڈھانچے میں اپنی جگہ بنا چکے تھے اور اپنی حیثیت قائم رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے آقا کی زندگی کا درد اپنے سر لینا جانتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ انتہائی دولت مند اور کھلے دل کے مالک تھے اور وسیع پیمانے پر وفاداریاں خریدنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بارمیکد خاندان کے ایک بزرگ یحییٰ ہارون کے استاد اور سرپرست بھی رہے تھے۔ ہارون ان کو والد کہہ کر مخاطب ہوتے تھے۔ یحییٰ ان کے وزیر بن گئے اور یحییٰ کے 2 بیٹوں نے باقی ذمہ داریاں آپس میں بانٹ لیں۔ ہارون کا رضاعی بھائی فضل قابل اعتبار اور لاحق تھا، جبکہ جعفر ذہین اور انتہائی دلکش شخصیت کا مالک تھا اور ہارون کا سب سے قریبی دوست بن گیا۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ ہارون کیوں فضل اور یحییٰ کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے جعفر کو کیوں مروایا؟ نفسیات کے نقطہ نظر سے اس کی ایک اچھی وضاحت یہ ہے کہ ہارون کو محسوس ہونے لگا کہ بارمیکد خاندان پر انحصار کی وجہ سے وہ مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے اور گھٹن کا شکار ہونے لگے تھے، اور دوسرا یہ کہ انہیں بارمیکد خاندان خاص طور پر جعفر کی شہرت کھٹکنے لگی تھی۔ کہا جاتا ہے جس رات زبیدہ اپنے بیٹے امین کے ساتھ حاملہ ہوئی، انہوں نے خواب دیکھا جس میں 3 عورتیں ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور ان کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر بتاتی ہیں کہ ان کا بیٹا کیسا ہوگا۔ ان عورتوں نے بتایا کہ وہ ایک بیکار، دغاباز اور بیوقوف ہوگا۔ جس رات امین کی پیدائش ہوئی وہی تینوں عورتیں دوبارہ ان کے خواب میں آئیں اور پیشن گوئی دہرائی۔ اس رات انہوں نے امین کا دودھ چڑھوایا۔ یہی خواتین آخری بار ان کے خواب میں آئیں اور کہا اس کے عیب اس کے زوال اور موت کا سبب بنیں گے۔ نجومیوں کی تمام تر خوشکن ذائچوں اور امین کی اعلیٰ تربیت کے باوجود وہ پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئیں۔ اس کہانی کا سبق بتایا جاتا ہے کہ انسانی کردار اس کا نصیب ہوتا ہے، لیکن اس کا اس سے الٹ مطلب بھی نکالا جا سکتا ہے کہ اپنے نصیب کا علم انسان کا کردار بنا یا بگاڑ سکتا ہے۔ یہ عہد کہ وہ اقتدار اپنے بھائی کو منتقل کریں گے پہلی بار امین سے 5 برس کی عمر میں لیا گیا، پھر وہ 15 برس کی عمر میں، اور جب 20 برس کی عمر میں پہنچے کچھ عرصے بعد انہیں اقتدار ملا تو اس عہد کو توڑنے کی منصوبہ بندی کرنے کا انہیں بہت وقت مل چکا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں طاقت الف کی پابند نہیں تھی، قانون کا عمل دخل تو اس سے بھی کم تھا۔ ہر خلیفہ خود طاقت حاصل کرتا اور اسے شکل دے دیتا۔ تو ہارون نے خود بارمیکد کی موجودگی میں اور ان کے بعد طاقت سے کیسے نمٹا؟ انہوں نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے بارمیکد خاندان کو ریاست کے معاملات چلانے دیے، یعنی انہوں نے اپنے والد سے ورثے میں ملی طاقتور بیوروکریسی کو اپنا کام جاری رکھنے دیا، لیکن انہوں نے کچھ نئی چیزیں بھی متعارف کروائیں۔ انہوں نے اس خیال کو فروغ دیا کہ خلافت کو اپنے آپ کو ایک مذہبی منصب کے طور پر ثابت کرنا ہے، اور انہوں نے اس خیال کو مقبول کرنے کے لیے کام کیا۔ وہ مستقل مسیحی بازنطینی سلطنت کے خلاف جہاد پر مشن روانہ کرتے رہے اور کئی بار خود ان کی بھی قیادت کی۔ انہوں نے کئی بار حج کیا اور مقدس مقامات پر قیمتی چڑھاوے چڑھائے۔ یہی طریقہ زبیدہ کا بھی تھا۔ انہوں نے مکہ اور مدینہ کی پانی کی سپلائی کے لیے ایک اسکیم کے لیے ان دونوں شہروں میں پانی کے پینے کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے خطیر رقم خرچ کی۔ یہ زبیدہ ہی کی مثال تھی۔ اس کے بعد اسلامی ریاستوں میں خیرات کے فلسفے کو تشہیر کے لیے
بڑے بڑے فلاحی ادارے قائم کرنا معمول بن گیا۔ ریاست کاری کے نقطہ نظر سے اس میں ہارون کا حصہ علامتی مگر بھرپور تھا۔ ہارون اور زبیدہ نے جو مثال قائم کی وہ صدیوں تک آنے والے مسلمان حکمرانوں کے لیے مثال بن گئی، یعنی کسی بھی ریاست کا جواز اس کے کاموں سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب صرف فلاحی کام اور جہاد نہیں تھا، بلکہ عدل و انصاف کی فراہمی کو ریاست کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس شعبے کو علامتی سرپرستی میں لے کر قاضی کے عہدے کا قیام بھی اس میں شامل تھا۔ ہارون کی زندگی میں بحیثیت حکمران عدل، خاندان اور سیاست ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس لیے ان کی میراث میں نجی اور سرکاری کو الگ کرنا مشکل ہے۔ تو عدمی تجزیے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہارون اس مقام کے حقدار ہے جو انہیں لوگوں کی یادوں، سوشل میموری میں دیا جاتا ہے۔ انہوں نے تہذیب کے ابدی نظریے کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہارون اور زبیدہ نے آنے والے حکمرانوں کو بتایا کہ کس طرح ریاستیں گرینڈ جیسچر، بڑے بڑے کام کر کے عوام کے ساتھ تعلق قائم رکھ سکتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہارون، زبیدہ، ان کے بچوں اور بار میکت کی خاندان کی زندگی کی کہانیوں نے صدیوں تک لوگوں کو غور و فکر کرنے کے لیے مواد فراہم کیا، اور انٹرنیٹ اور ٹی وی کے مہربانی سے آج بھی یہی کر رہی ہیں۔